میں نے کہا تیرا میرا کسی مسلک سے تعلق ہو تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ اس رسول کا میلاد کرتا ہے تو اس نبی کا تو میلاد مناتا ہے جو نبی ہے. قابل توجہ میری بات اب شروع ہو چکی. جو نبی ہے پیغام لے کر آیا وہ ہماری طرح کا ہے تو ہر سال اس کو لے کے بیٹھ جاتے ہو, ہر سال اس کے جشن کی محفلیں سجا کے بیٹھ جاتے ہو. وہ بھی تو ہماری طرح ہے جی, وہ بھی تو ہماری طرح. اس نے بھی شادی کی, اس کے بھی بچے ہوئے, اس کی بھی آل ہوئی, وہ بھی سرما ڈالتے تھے, وہ بھی ٹوپی پگڑی پہنتے تھے, تو وہ تو ہماری طرح. میں نے کہا بابا تیرے اس عقیدے کا امام کون ہے, تیرے اس عقیدے کی دلیل کیا ہے؟ اب دلیل سنیں, ایسے ہی نہیں انہوں نے بات کر دی. وہ کہتے ہیں دلیل قرآن ہے. دلیل کیا ہے؟ قرآن ہے. میں نے کہا پڑھ آیت کہ جس آیت میں رب نے کہا ہو کہ یہ بھی تیری طرح. کہتا ہے لو قرآن پڑھو. میں نے قرآن پڑھا, لکھا تھا قل انما انا بشر مثلکم, اے حبیب ان کو کہہ دو کہ میں تو تمہاری طرح کا بشر ہوں. دلیل تو ہے. اور اسی آیت پر اپنے پورے عقیدے کا یہ شیشمل بنانے والا اس بات کو بھول گیا کہ کن کو میرے نبی نے کہا کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں. سبحان اللہ. یہ بات کس کو کی؟ خطاب کیا ابو بکر کو تھا, کیا عمر کو تھا, علی کو تھا, طلحہ کو تھا, زبیر کو تھا, بلال حبشی کو تھا؟ کس کو یہ خطاب کیا میرے آقا نے؟ جب ہم پھر تفسیر کھولتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ معاملہ ایسا بنا. معاملہ یہ بنا کہ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا نا کہ لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ, آؤ اللہ کی طرف, اللہ کے علاوہ کوئی بھی خدا نہیں, آؤ اس کی عبادت کرتے ہیں. ظالموں نے بڑا ظلم کیا, انتہا کر دی. ابو جہل بدبخت نے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہر ظلم توڑا. ابو لہب نے ظلم توڑا. عتبہ شیبہ یہ جو مکے کے بڑے بڑے بدماش تھے انہوں نے ظلم کے پہاڑ توڑے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر. اگر حضور نکلتے تو پتھر مارتے. حضور کے جسم اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں سجدہ کرتے تو اوپر وجری پھینک دیتے. اتنا ظلم کرتے. اللہ نے فرمایا حبیب ان کو ذرا سامنے بلا سامنے بلا. اب ان کو بلایا, فرمایا ان کو پوچھ اتنا ظلم کرتے ہو, اتنا ظلم کرتے ہو, اتنا ظلم کرتے ہو, قل انما انا بشر مثلکم, یار مجھے اپنی طرح کا انسان تو سمجھو. کس کو کہا؟ ابو جہل. ابو جہل کو کہا. اپنے اس کی مثال اگر دے دوں تو سمجھنا آسان ہو جائے گا. آج انڈیا کشمیر کا مسلمان, کشمیر کی بیٹی, فلسطین کی بیٹی, آج وہ چیخ و پکار کر رہی ہیں, کوئی محمد بن قاسم نہیں جاتا. آج ان کی چھلنگ مسلمانوں کے لیے رہ گئی. آج ان کی گولیاں ہمارے سینے چھلنی کرنے کے لیے رہ گئے. وہ اڈیگتی ہیں. میں نے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کی سٹیٹمنٹ سنی. وہ کہتا ہے خدا کی عزت کی قسم اس کشمیر وادی کی بیٹیاں فون کر کے پوچھتی ہیں, وہ کہتی ہیں صبح جب فجر کا وقت ہوتا ہے ہم اپنی یہ ماں سے باپ سے پوچھتی ہیں کہ ابھی پاکستان کی فوج اندر آئی نہیں, ہمیں ان ہندوؤں کے ظلم سے بچانے کے لیے, ان بدبختوں کے ظلم سے بچانے کے لیے وہ آئے نہیں. اب جب اتنا ظلم, تو وہ پتہ مسلمان بیٹیاں اور وہ مسلمان بیٹے جن پہ ہندو ظلم کرتا ہے وہ آگے پتہ کیا کہتے ہیں, یار ظلم اسی لیے کر رہے ہو نا کہ ہم نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا, یہی وجہ نا ظلم کی کہ ہم مسلمان ہیں. چلو بدبختو, ظالموں,
محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والا مسلمان نام بھی سمجھو، اپنے جیسا تو سمجھو نا، اپنے جیسا تو سمجھو، جیسے تمہیں تکلیف ہوتی ہے ویسے ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے، کم از کم اپنے جیسا تو سمجھو۔ اتنا ظلم کر رہے ہو ہمارے اوپر، کم از کم اپنے جیسا تو سمجھو۔ یہ جس طرح آج فلسطین، ہندوستان، کشمیر، چچنیا، لیبیا کی بیٹیاں اور بیٹے ان یہود و نصارہ کو چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں ظالموں، محمد کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اتنا ظلم کر رہے ہو، کم از کم اپنے جیسا تو سمجھو۔ یہ بھی بدن مٹی کا بنا، یہ بھی وجود پہ تکلیف ہوتی ہے، جس طرح تمہاری عزت مجروح ہوتی ہے ہماری بھی عزت ہے، کم از کم اپنے جیسا تو سمجھو نا۔ اسی طرح جیسے یہ آج ظلم ہو رہا ہے، اسی طرح مکے کے بازار میں نکل کر جب محمد عربی دین مصطفیٰ اللہ کی وحدانیت کا علم لے کے نکلے تھے، اور ان بدبختوں نے جب تاجدار کائنات پہ ظلم کے پہاڑ ڈھائے تو رب نے فرمایا ان ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ان بدبختوں کو کہا اتنا ظلم کر رہے ہو، قل انما انا بشر مثلکم، اپنے جیسا ہی سمجھ لو، اپنے جیسا ہی سمجھ لو۔ اب یہ بات ذہن میں رکھے، یہ جماعت ہے کافروں کی، ابو جہل اس جماعت کا سربراہ ہے، ابو لہب اس جماعت کا سربراہ ہے، عتبہ، شیبہ مکے کے گنڈے جس جماعت کے وہ ترجمان ہیں، اس جماعت کو مصطفیٰ نے خطاب کر کے کہا بدبختو ظلم کر رہے ہو، اپنے جیسا تو سمجھو نا۔ اب ایک طرف تھے یہ، دوسری طرف ایک جماعت اور بھی تھی، وہ کن کی؟ وہ ابو بکر کی جماعت تھی، وہ عمر کی جماعت تھی، وہ عثمان کی جماعت تھی، وہ علی المرتضیٰ کی جماعت تھی، جماعت صحابہ تھی۔ یہ بخاری کی روایت، بن عشق نبی جو پڑھتا ہے بخاری آتا ہے بخار، اس کو آتی نہیں بخاری۔ یہ دیکھ بخاری میں کیا لکھا ہے۔ ابو بکر نبی علیہ السلام کو دیکھا تو صحابہ نے کیا دیکھا کہ حضور روزہ رکھتے ہیں، اور روزہ بھی ایسا رکھتے ہیں کہ گھر کے اندر کبھی امی عائشہ نے کھانا کھاتے نہیں دیکھا، اور باہر کبھی بھی حضرت ابو بکر نے کھانا کھاتے نہیں دیکھا۔ یعنی یوم وصال کے روزے حضور نے رکھنے شروع کر دیے۔ جب یوم وصال کے روزے رکھے نا تو صحابہ نے دیکھا کہ حضور یوم وصال کے روزے رکھ رہے ہیں، تو کیوں نہ ہم بھی رکھیں۔ توجہ ذرا کرنا میری بات پہ، میں نتیجے پہ پہنچ رہا ہوں۔ فرمایا ہم کیوں نہ رکھیں، انہوں نے بھی رکھنے شروع کر دیے۔ جب حضور نے دیکھا کہ جسموں کے اندر کمزوری آ گئی، وجود کمزور ہو گئے، تو حضور نے پوچھا ابو بکر کو کھڑا کر کے، خدا کی قسم اگر بخاری نہ ہونا صبح اسی چونک میں گردن کاٹ دینا۔ ابو بکر سے جب تاجدار کائنات، تاجدار انبیاء نے تاجدار صداقت اس ابو بکر سے پوچھا، وہ ابو بکر جو تاجدار کائنات کا، مکے کا بھی یار، مدینے کا بھی یار، بازار کا بھی یار، غار کا بھی یار، بدر کا بھی یار، حنین کا بھی یار، احد کا بھی یار، آج مصطفیٰ کے مزار کا بھی یار ہے۔ اس ابو بکر سے پوچھا، حضور نے فرمایا ابو بکر کیا کر رہے ہو، جسم کمزور کیوں ہو رہے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ گھر میں عائشہ نے کبھی کھاتے نہیں دیکھا، باہر ہم نے نہیں کھاتے دیکھا، آپ روزے رکھ رہے ہیں، آپ کو دیکھ کے ہم نے بھی شروع کر دیے۔ اب سنو، ایک ان کو خطاب کیا تھا میرے نبی نے، ان کو، اس جماعت کو جس کا بانی ابو جہل تھا، جس کا بانی ابو لہب تھا، جس کا بانی عتبہ شیبہ مکے کے بدماش اور گنڈے تھے، اور ادھر ایک طرف اب خطاب ہونے لگا جماعت صحابہ کو۔ فرمایا ابو بکر کیا کہا تو نے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے کہا کہ آپ روزے رکھتے ہیں اور ہم نے کبھی کھاتے نہیں دیکھا، ہم بھی روزے رکھ رہے ہیں۔ میرے نبی نے اب خطاب کیا ان کو، فرمایا ابو بکر تم میں کون ہے میری مثل؟ سمجھے نہیں تم؟
تم بات نہیں سمجھے. حضور کہہ رہے ابو بکر تم میں میری طرح کا کون ہے؟ کون ہے تم میں میری مثال؟ اب سن تاجدار صداقت کا پیغام سن. تاجدار صداقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ فرمایا یا رسول اللہ ہم آپ کی طرح کے نہیں آقا, ہم تو آپ کی محبت میں روزے رکھ رہے تھے. ہم جانتے ہیں آپ کی تو کلیاں, آپ کے تو قدم عرش معلیٰ پہ لگتے ہیں. آپ تو اشارہ کریں تو سورج پلٹ جاتا ہے, آپ تو اشارہ کریں تو چاند ٹوٹ جاتا ہے. آقا آپ کہاں ہم کہاں, آپ آقا ہیں ہم غلام ہیں ہم نوکر ہیں. اب یہ دو خطاب دو جماعتیں. میں نے پہلے کہا میں فرقہ وریت کو لعنت بھیجتا ہوں, لیکن اس بات پر ذرا غور کرو. دو جماعتیں, دو خطاب, ایک کا بانی ابو لہب, ایک کا رہنما صدیق اکبر. اس جماعت کو کہا کہ یار اتنا ظلم کرتے ہو اپنے جیسا سمجھ لو, قل انما انا بشر مثلکم, اپنے جیسا سمجھ لو, اتنا ظلم نہ کرو. اور دوسری طرف جس جماعت کا بانی ابو بکر, بانی نہیں رہنما ابو بکر, خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو کہا اور تم میں میری مثل کون ہے, تم میں میرے جیسا کون ہے؟ انہوں نے کہا حضور ہم آپ کی جیسے تو نہیں ہیں. آپ کے بارے میں تو اب ابو بکر کی ترجمانی اعلیٰ حضرت نے کی. اعلیٰ حضرت کی زبان میں ابو بکر کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا حضور سب سے اعلیٰ ہو والا ہمارا نبی, سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی, کونین میں آقا آپ جیسا کوئی نہیں. جبرائیل امین رہ گئے راہ میں, عرش اعلیٰ پہ پہنچا ہمارا نبی. فرمایا حضور ہمارا تو عقیدہ یہ ہے. اب میں کہتا ہوں لڑنے کی ضرورت نہیں, جھگڑنے کی ضرورت نہیں, فرقہ وریت کی آگ میں بھڑکنے کی ضرورت نہیں. جو دیکھ لو جو بولی بول رہا ہے نا آج, جو بولی بول رہا ہے, سمجھ جانا یہ کس جماعت کا وارث ہے, اس کی جماعت کا بانی کون ہے. تم فیصلہ خود کر لینا. مولویوں پہ بات نہ لایا کرو کہ ہم مولوی صاحب سے پوچھ کے حدیث بتائیں گے. نہ جب کوئی کہے کہ ہم بھی حضور جیسے, سمجھ جانا اس کی جماعت کا بانی کون ہے. اور اگر کوئی بریلی کی چٹائی پہ بیٹھ کے مجدد رواں صدی, وہ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت اشاہ امام احمد رضا کی اگر کوئی بولی بولے کہ سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا ہو اعلیٰ, سارے بولو سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ, تو پھر سمجھ جانا یہی ہے وہ جس کی جماعت کا وارث ابو بکر ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, عظمت و شان مصطفیٰ, لاہو جلال مصطفیٰ, علماء اہل سنت. اب کوئی صبح اٹھ کے یہ کہے کہ جی میرے ہمیں کسی جماعت سے بنا دیا. بھائی میں کسی کو کسی جماعت میں داخل نہیں کرتا. قرآن میں نے پڑھا, حدیث میں نے پڑھی, قرآن بھی پڑھا حدیث بھی وہ پڑھی جو بخاری کی ہے. جو تو مانگتا ہے میں نے حدیث وہ پڑھی جو تیرے نزدیک حجت اور دلیل ہے. مجھ سے پوچھنا کہ تیرے نزدیک کون سی حدیث حجت ہے. میں کہتا ہوں خدا کی عزت کی قسم, جس حدیث میں بھی مصطفیٰ کی شان آ جائے میرے نزدیک وہ بھی افضل والا ہے. میں ہر اس حدیث کو مانتا ہوں جس میں تاجدار کائنات کی شان آ جائے. مصطفیٰ کا